فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ دو کام ضرور کر سکتے ہیں، اور ان دو کاموں کو کر کے آپ اس چیز کا پروف پیش کیجئے کہ آپ بیت المقدس کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور یہ آپ کو سپورٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سوال کیا کہ جو تمہارا قبلہ اول تھا اس پر جب کوئی آنچ آئی تو تم کیا کر رہے تھے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں سے، لیکن جو کر سکتے ہیں ان کاموں کو ہم ضرور کریں۔ آپ دیکھیے نا کہ ابراہ نے کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج کو لے کر آیا، ہاتھیوں کو لے کر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ جو ابابیل چڑیا تھی نا، وہ آتی تھی اپنے چونچ اور پنجوں میں مہین سی اٹکریا لے کر، کنکر لے کر، اور جیسے ہی اوپر سے آ کے پھینکتی تھی تو ان جو کعبے کو ڈھانے والے لوگ تھے ان کے اوپر آ کر گرتی تھی، تو بم بن کے ان کے اوپر گرتی تھی اور ان کو نیست و نابود کر کے ہاتھی کے پیٹ کے اندر سے چیرتی ہوئی سب کو نکلتی تھی۔ تو اللہ نے پھر فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، کہ ان کو ہم نے ایسا کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوس ہو، جو بھوسا ہوتا ہے نا وہ چبایا ہوا بھوسا، ایسا ہم نے ان لوگوں کو کر دیا تھا جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایسی کوئی طاقت یا ایسے لوگ جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں، جو اللہ پر یقین توکل رکھنے والے ہوں، نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ابابیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی اور اپنے گھر کو بچا کر دکھایا۔ لیکن اس وقت میں اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی مسئلہ سامنے آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمارا امتحان لے گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہم لوگ کس طرح سے اپنے قبلہ اول کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم قبلہ اول کے سمرتھک بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم قبلہ اول کے ساتھ ہیں اور اپنے بیت المقدس کے ساتھ ہیں، اور فلسطین میں جس طرح سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے جس طرح سے ہتھ کنڈے پیش کر رہا ہے اور جس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیل تباہ و برباد کر رہا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میری دعا التجا بھی ہے کہ اللہ پروردگار عالم ان تمام لوگوں کو نیست و نابود فرما دے، ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جو لوگ قبلہ اول کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں اور اس کو ڈھانے یا اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو دو کام ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا کام کہ ہم لوگ دعا کریں، دعا تو کر ہی سکتے ہیں، تو ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مظلوم ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مظلوم کا بھی ساتھ دو اور ظالم کا بھی ساتھ دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مظلوم کا تو ساتھ دیتے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کا ساتھ ہم کس طرح سے دیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روک کر اس میں ظالم کا ساتھ دو۔ اگر آپ فلسطین کے مسلمانوں کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے قبلہ اول کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ان سب کا آپ بائیکاٹ کریں۔ آپ بالکل پوری طرح سے جس پر بھی ان کا کوڈ لکھا ہے آپ اس پروڈکٹ کو مت خریدیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا ایک اپنی خود کی سوچ بدلنا پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، اور جو فلسطین میں جس طرح سے اسرائیل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، وہ ننھے معصوم بچوں کی جان بچ سکتی ہے صرف ایک آپ اپنی سوچ بدل لیں تو۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف سنتے ہیں، سن کر اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید یہ کوئی قصہ ہے، یہ کہانی ہے، لاکھوں لوگ ہم سے کیا ہوگا؟ بھائی آپ سے ہی ہوگا، آپ بدلو۔ آپ دوسرے کی گارنٹی نہیں لے سکتے، آپ اپنی لے سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے قبلہ اول کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کیجئے اور آپ ان کے خلاف ہو جائیے، اور آپ کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر اسرائیل کا کوڈ ہو، کیونکہ اس نے ہمارے فلسطین میں جو مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، اس کے علاوہ عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اللہ رب العالمین
سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ پروردگار عالم ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، اور ہمارے فلسطین کے جو مسلمان ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال آبرو کی غیب سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔